ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم اس نبی پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے۔ دوستو یہ آیت کریمہ آیت درود بھی ہے، آیت سلام بھی ہے۔ دو چار باتیں آپ حضرات کے گوش گزار اہل بیت اطہار کے تعلق سے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور تقاضا بھی کیا اہل ایمان سے کہ تم بھی بھیجو۔ اب ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر اور اس کے فرشتے، تمام فرشتے، ملائکہ جمع ہے ملک کی، تمام فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر یصلون، صلی یصلی، ہم پڑھتے ہیں نا مولا یصلی، یہ یصلی مضارع کا صیغہ ہے۔ یصلون، یہاں پر یصلی ایک ہے اور یصلون تمام، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، درود بھیج رہے ہیں۔ یصلون کا ترجمہ کیا ہے؟ درود بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ کیا ہے؟ موجودہ وقت بھی اور آنے والا وقت۔ یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ نبی پر درود بھیجنے سے کوئی لمحہ خالی نہیں، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی ساتھ خالی نہیں ہے۔ تو اب اللہ نے جب درود بھیجا، اللہ نے جب درود بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خیال آیا کہ اللہ کا درود مجھ پر تو ہے، لیکن ایسا ہوتا کہ میری اولاد پر بھی ہوتا، میری اولاد پر بھی ہوتا۔ رسول گرامی علیہ السلام کا یہ خیال آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا کہ میرے پیارے، اگر ایسا ہے تو چاہتا ہے تو میری طرف سے تیرے تمام اہل بیت کے لیے بھی درود کا تقاضا کرتے، تقاضا کرتے۔ اور وہ تقاضا کیا تھا؟ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ صحابی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ نے ہم سے ملاقات کی، ہماری ان سے ملاقات ہوئی، وہ مجھے ملے، اور جب ملے تو مجھ سے کہنے لگے عبد الرحمن، میں تمہیں کیا ایک ایسا ہدیہ نہ دے دوں جو رسول اللہ نے مجھے دیا؟ غور کریں صحابہ اکرام کے درمیان کتنا ادب پایا جاتا تھا کہ رسول سے جو بھی لیتے اس کو ہدیہ سمجھتے تھے، اس کو ہدیہ سمجھتے تھے، خیرات و زکوٰۃ تصور نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کیا میں تمہیں وہ ہدیہ دوں جو رسول اللہ نے مجھے دیا؟ قال بھلا، تو کہتے کیوں نہیں، ضرور عطا فرمائیں، جو ہدیہ رسول کا آپ کو ملا ہے وہ ہم کو بھی دے دیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے ساتھ اور بھی تھے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ سے سوال کیا گیا، قلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اور آپ کے اہل بیت پر کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، آقا ہماری جو صلاۃ ہے نا، درود ہے نا آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر، وہ کیسے ہو؟ ہم اور دیگر صحابہ اہل بیت پر آپ پر جو درود پڑھے نا وہ کیسے پڑھے؟ یہ خواہش اللہ کا حکم تھا مصطفیٰ کے لیے، اللہ نے اپنے درود کو مصطفیٰ پر نازل کرنے کو ارشاد فرمایا، بیان کیا قرآن میں، اور اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آرزو کو اللہ نے پورا کیا۔ اور اتنا بھی سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے ہیں نا، وَلَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتے ہی نہیں ہے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، مگر وہی کچھ کہتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، وہی کرتا ہے۔ اب رسول اللہ نے جو کچھ بھی کہا ہوگا نا تو وہی تھی نا اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ صلاۃ، یہ درود آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر ہم کیسے بھیجیں؟ قَالَ قُولُوا، رسول کائنات نے فرمایا کہ تم اس طرح کہو۔ کیسے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تم اس طرح کہو کہ اللہ تو درود نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد پر، ان کی آل پر۔ درود اللہ نے بھیجا رسول اللہ پر، رسول اللہ نے چاہا تو سارے امتیوں کو حکم دے دیا اور کہا تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود اور ان کے گھر والوں پر بھی درود ہے۔ اب ہم آئیں غور کریں کہ اہل بیت میں جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اب آل محمد میں اگر تشریح کرنا شروع کریں تو کیا ہوگی معلوم؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل علی وعلی آل فاطمہ وعلی آل حسن وعلی آل حسین۔ ارے یہ تمام درود اگر آپ نام لے لے کر کہیں گے تو ایک لفظ آل بنتا ہے، ایک لفظ آل بنتا ہے۔ لفظ آل یہ کیا ہے؟ چھوٹا سا لفظ ہے، بڑے سے معنی ہے۔ جیسے آپ نے نام لے کر کہا اللہم صلی علی محمد، پھر کیا کہا؟ وعلی آل محمد۔ رسول کائنات کا یہ خاصہ رہا ہے کہ جملہ چھوٹا ہو معنی زیادہ، جوامع الکلم ہے، چھوٹے جملے میں بہت ساری باتوں کو بیان کر دینا، اس لیے لفظ آل لے آئے، ورنہ اگر تشریح کرنا ہوتی تو کیا ہوتا تھا میں آپ کو بتا چکا۔ اب آئیں، میں زیادہ بات کو پھیلانا نہیں چاہتا، صوفیہ کرام کی محفل ہے، صوفیہ کرام حضرات کا جو ذوق رہتا ہے وہ قوالی میں ماشاءاللہ کافی حد تک رہتا ہے۔ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ میں رہیں گے اور ساتھ میں رہتے ہیں اور محبت کرتے ہیں صوفیہ سے۔ کیوں؟ یہ صوفیہ اسی اولاد اور اسی آل سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ انہی کا گھرانہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھرانے کو اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور یا رسول اللہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب آئیں درود کے تعلق سے ایک چھوٹی سی بات اور عرض کروں اور اپنی بات کو ختم کروں۔ تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ جب آدمی ایمان لاتا ہے اور بالغ ہے تو سب سے پہلے اس پہ نماز ہی فرض ہوتی ہے۔ سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ نماز۔ اب نماز وہ ہے جو اہل بیت کے ذکر کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاۃ ولم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ۔ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
من صلی صلاۃً، جو شخص نماز کے لیے کھڑا ہوا اور نماز پڑھ رہا ہے. کیا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے. من صلی صلاۃً، جس نے نماز پڑھی. صلی پڑھی، صلاۃً نماز، جس نے نماز پڑھی. لم یصلی فیہ علی، اور اس نے اس میں مجھ پر درود نہ پڑھا. کیا ہے؟ نیت بھی کر لی، کھڑا بھی رہا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا اور بیٹھ بھی گیا، تحیات بھی پڑھی، ساری صورتیں پڑھتا رہا، اللہ کا قرآن بھی پڑھتا رہا. مصطفیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَيَّ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي، تو اس میں اس نے مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھا. فرماتے ہیں لم تقبل، اس کی نماز ٹھکرا دی جائے گی، قبول ہی نہ ہوگی، قبول ہی نہ ہوگی. کیا قرآن پڑھنا قبول نہیں ہوتا؟ سورہ فاتحہ سنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، کوئی سورت ملائی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، آپ بیٹھ گئے، تحیات تشہد پڑھی. اور ایک بات سمجھ لیں، ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے، توجہ کے ساتھ میں آپ حضرات سماعت کریں کہ جب اس نے تحیات پڑھی تھی، اگر صرف نبی پر درود و سلام پڑھنے کا مسئلہ ہوتا نا تو تحیات میں ختم ہو گیا. اس نے التحیات پڑھی اور التحیات میں کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. سلام تو اس نے پڑھ دیا التحیات. تو التحیات تک نماز پوری ہو جانا چاہیے، لیکن نہیں، پوری نہ ہو. فرمایا وَلَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَيَّ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي. ارے التحیات میں مجھے تنہا سلام کر رہا تھا نماز پڑھنے والا، اس نے میری اولاد کو تو ساتھ میں نہ لیا تھا. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ وہاں سلام کر کے نبی کو گزر گیا. ایک بات اور عرض کروں، آپ اگر کسی کا ذکر کرتے ہیں نا تو کیا اس کا خیال نہیں آتا؟ غور کریں، کسی کا اگر آپ ذکر کر رہے ہوں تو کیا خیال نہیں آئے؟ یقیناً خیال آئے. آپ اپنے کسی عزیز کا ذکر کر رہے ہوں تو اس کی تصویر بھی سامنے ہوتی ہے، اس کے چہرے کا جغرافیہ صورت بھی سامنے ہوتی ہے اور اس کے ادوار بھی سامنے ہوتے ہیں. ذکر بھی کر رہے ہیں اور تصور بھی ہے. اسی سے کیا ہے؟ یہ تصور شیخ بنتا ہے. مرید کے لیے تصور شیخ اسی سے بنتا ہے کہ ذکر بھی کر رہے ہیں اور تصور شیخ بھی ہے. تو اب آپ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، تو کیا رسول اللہ کا خیال نہیں آئے گا؟ اچھا چھوڑ دیں، آگے بڑھ جائیں. رسول کائنات نماز میں ہیں، حضرت امام حسن یا امام حسین آ گئے، سجدے کی حالت میں پیٹھ پر سوار ہو گئے، سجدہ لمبا کر دیا. صحابہ کو بے چینی شروع ہو گئی، اتنی دیر ہو گئی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رسول اللہ کا موت کا فرشتہ آ گیا؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے تو سجدے سے اٹھ کے دیکھ لیا، میں نے اٹھ کے دیکھا تو دیکھا ایک چھوٹا بچہ رسول اللہ کی پیٹھ پہ بیٹھا. میں پھر سجدے میں چلا گیا. ہم اور آپ اگر ایسا کریں تو نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور صحابہ ایسا کرتے رہے تو نمازیں بنتی رہتی. جب تک بچہ پیٹھ پر رہا، رسول اللہ کو حسن و حسین کا خیال بھی رہا اور تاخیر بھی کرتے چلے گئے. دوستو، آج اگر آپ نے نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی اولاد کا ذکر میں ہو رہا ہے. خیال بھی آ رہا ہے کہ نہیں؟ خیال بھی آ رہا ہے کہ نہیں؟ اگر خیال آ جائے تو پھر نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، بلکہ نماز بن جاتی ہے. کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، وہ شاعر کہتا ہے ایک عجب سرور سا چھا گیا میرے روح و دل میں سما گیا، تیرا نام ناز سے آ گیا میرے لب پہ جب بھی نمازوں میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.